علینا بنت ارشاد کو کہ دعائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ کچھ لوگ کوئے گل سے پریشان ہیں آج کل، کچھ لوگ کوئے گل سے پریشان ہیں آج کل، ہر چند ان سے کوئی عداوت نہیں مجھے۔ کہتی ہوں صاف صاف عزیزان محترم، کہتی ہوں صاف صاف عزیزان محترم، کہتی ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ مشفقوں مکرم، اساتذۂ کرام اور فقہائے اعظام، اسلام ایک ایسا باقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن و امان کی ضامن ہے۔ اسلام میں جہاں ایمان و یقین، زہد و تقوی، عفت و پاکبازی، شرم و حیا، عدل و انصاف، عزت و قدر، رحم و کرم، دیانت داری و خودداری، محبت و شفقت، حق گوئی، بے باکی جیسے اخلاق حسنہ کی ترکیب ہے۔ وہی تمام رذائل سے دور رہنے کی تعلیم بھی ہے۔ اسی لیے روز اول ہی سے اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے پھیلی کہ دنیا والے حیرت میں پڑ گئے اور دشمنان درو کوئی سے کام لیتے ہوئے وبا کی طرح یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی۔ ملت اسلامیہ کے پاس مانو، لیکن جب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں چوک چیک کا جواب دیتی ہے کہ نہیں نہیں، اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے تو بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق پر کس نے تلوار اٹھائی؟ زید بن حارثہ پر کون حملہ آور ہوا تھا؟ حمزہ جیسے دلیر کو کس نے دھمکایا تھا؟ عمر جیسے بہادر کو کس نے آنکھیں دکھائی تھی؟ بلال شعیب رضی اللہ عنہ کو اسلام کے نام پر تڑپنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ اور ہاں انصار مدینے پر نبی کے قدموں میں آنے کے لیے کون زور زبردستی کر رہا تھا؟ سن 8 ہجری میں کفار مکہ پر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے کون دباؤ ڈال رہا تھا؟ اسلام پر کیچڑ اٹھانے والوں، بتاؤ کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور پر قبول کیا یا اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے متاثر ہو کر؟ بولو، تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہو گئی؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ہاں ہاں، تمہیں خاموش ہی رہنا پڑے گا۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ مناظرات نے اسلام کو اپنی رضامندی اور خوشنودی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور نظر ڈالیے عہد فاروقی پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی مجاہدین نے قبول اسلام پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ سب کو مذہبی آزادی کا پروانہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان جو آپ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو دیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ نہ ان کے گرجوں میں نہ سکونت کی جائے، نہ ڈھایا جائے، نہ ان کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی سلاحیوں اور مالوں میں کچھ کمی کی جائے گی، نہ ان کے مذہب کے بارے میں کوئی جبر کیا جائے گا۔ کیا تمہیں یہ تحریر نظر نہیں آتی جس میں صاف صاف مذہبی آزادی دی گئی ہے؟ مزید وجوہات کے لیے آپ دور حاضر پر نظر ڈالیے، غور کیجیے اور بتائیے کہ آج اسلام قبول کرنے والوں کو کون مجبور کر رہا ہے؟ یوں آ کر یوسف یوحنا محمد یوسف بننے کے لیے کس نے زبردستی کی؟ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی علینا بنت ارشاد جو بہت ہی پیارے انداز